بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور مقصد ان کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک خصوصیت ہے، ایک خوبی ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقوی اس احساس کا نام ہے جس کے تحت ایک مسلمان ہر لمحہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، خلوت ہو یا جلوت، اللہ اس کے ساتھ ہے اور بندہ ہر لمحہ اس کی نگرانی میں ہے۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں اور اللہ ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے، اس احساس کے تحت ایک مومن زندگی گزارتا ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی یو آر انڈر a continuous observation, under a continuous and regular monitoring۔ یہ احساس پیدا کرنا یہ ہے روزوں کا اصل مقصد۔ جب ایک بندے کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی متعین کردہ حدود کو پار نہیں کرے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف اللہ اور بندہ جانتا ہے، یعنی یا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا پھر اللہ کے بندے کو۔ روزہ کوئی نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ اور روزے دار کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یا پھر روزہ دار خود جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دکھایا جا سکے، جسے محسوس کیا جا سکے، جسے دوسرے جو ہیں وہ آبزرو کر سکیں کہ یہ شخص جو ہے واقعی روزے میں ہے یا نہیں۔ ہر عبادت کا اسلام کوئی نہ کوئی اجر مقرر کرتا ہے۔ اللہ نے ہر نیکی کا، ہر اچھے کام کا، ہر عبادت کا اجر مقرر کیا ہے، لیکن روزے کا کوئی اجر مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے اور میں اس کا اجر ہوں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر، روزے کا اجر، روزے کا بدلہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی میں تمہیں مل جاؤں گا۔ روزہ رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ برائی کے خلاف، شیطانی حملوں اور جاریت کے خلاف یہ ایک ڈھال ہے جو ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، جو ہمیں غلط کاموں سے روکتی ہے، اور یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے
روزہ تربیت کا ایک طریقہ ہے، تربیت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسا تربیت کا انداز ہے جس کے ذریعے مومنوں کی تعمیر شخصیت کی جاتی ہے، کیونکہ روزے سے صرف جسمانی فوائد ہی حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، اور انسان کی عادات و اطوار پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی روزہ صرف جسمانی خرابیوں کو، جسمانی علائشوں کو دور نہیں کرتا، بلکہ یہ جذباتی اور دماغی علائشوں کو بھی دور کرتا ہے، اور ایک بندہ مومن کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنا اصل مقصد نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور ایک مہینے کے روزے جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیے، یا صبح سحری سے افطاری تک ہم نے بھوکا پیاسا رہ لیا۔ روزہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد روزے کا تقوی کا حصول ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن اسے تقوی حاصل نہیں کرتا، تو گویا روزے کا مقصد اس نے پورا نہیں کیا۔ اگر تقوی پیدا ہو گیا تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا نہیں ہوا تو صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف گوارا کرنا، یہ تو بیکار چلا گیا۔ عرب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، گھوڑوں کو بھوکا رکھا کرتے تھے تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ جنگ میں گھوڑا آپ کو معلوم ہے کہ بہت اس کی اہمیت ہے۔ جنگ گھوڑوں کی پیٹھوں پر لڑی جایا کرتی تھی، اور جنگوں میں کامیابی اور ناکامی کا بڑا انحصار گھوڑے کی صلاحیت اور طاقت پر ہوتا تھا۔ اس لیے گھوڑوں کو بہت محنت اور جان فشانی سے پالا جاتا تھا، ان پہ بڑی محنت کی جاتی تھی، بڑی جان فشانی کی جاتی تھی، ان کو بڑی مشقتوں سے گزارا جاتا تھا، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا تاکہ وہ جنگ کی سختی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب چونکہ دنیا کے اس نظام کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کا مشن، اور یہ سخت مشن اور مشکل کام اہل ایمان کے سپرد کیا گیا ہے، اور اب خود مومنوں کو دین کے قیام اور اسلامی ریاست کے نظام کے جس عظیم کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے قوت برداشت چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے بھوک اور پیاس کی سختی چاہیے، اور اس کے لیے جائز جنسی تعلقات سے بھی کنارہ کشی چاہیے۔ یہ اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، یہ اعلیٰ مقام، یہ صبر و برداشت، یہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کی قوت، یہ سختی جھیلنے کی صلاحیت، یہ پیدا کرنے کے لیے روزہ ایک ذریعہ ہے، اور اس کا مقصد مومن اس مشکل اور عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تاکہ انہیں تیار کیا جا سکے، اور وہ مقصد ہے اقامت دین کی ذمہ داری، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انہیں اللہ کی غلامی میں لانا، یہ ہے وہ عظیم مقصد، اور ایک ایسا نظام قائم کرنا جو اللہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق چلتا ہو۔ ریاست کا نظام، ملک کا نظام ایک ایسے انداز اور ایک ایسے طریقے سے چلانا، ان اصولوں کے تحت چلانا جو اللہ کے رسول نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہمیں بتائے ہیں۔ اس نظام کا قیام اسلام کا اصل مقصد ہے، مسلمانوں کا اصل ہدف ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہو جائے گا یہ کام بغیر محنت اور بغیر تیاری کے۔ اس کے لیے جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے ذہن اور جسم کو تیار ہونا چاہیے، اور روزے کا وہ مقصد ہے، روزے کے ذریعے مومنوں کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
روزہ صرف کھانے پینے اور رک جانے کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک گئے، بھوک پیاس برداشت کر لی۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ ناک کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، اور روزہ قول و عمل کا بھی ہے۔ اس لیے ان سب کی حفاظت اور ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا روزے کا اصل مقصد ہے، اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے کہ مومن اپنے وجود کا ہر حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی ہدایت کے تحت استعمال کرے۔ یعنی روزے کا اصل مقصد بھوک پیاس نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے، تاکہ ان میں اپنے مومنوں میں اپنے نفس کی خواہش اور بھوک اور پیاس کو قابو رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ دراصل دیباچہ ہے اس جہد عظیم کا، جس کا ذکر اگلی آیات میں، اس کے بعد کی آیات میں جس مسلسل جد و جہد کا اور جس جہاد کے عمل سے گزرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ ایک دیباچہ ہے، اس کے لیے ایک فرسٹ سٹیپ ہے۔ اور اگلی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ یہ فرض ہے مومن کے اوپر کہ وہ جہاد کرے، اور اس جہاد کا اعلیٰ ترین مقام جب اسے اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور اسی صورت کی اگر آگے ہم دیکھیں آیت نمبر 190، اس میں قتال کا ذکر ہے، وہاں قتال کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس کے لیے جسمانی اور روحانی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ موت کے منہ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جسم کی قوت بھی چاہیے، اور وہ روحانی قوت اسپرچول پاور بھی درکار ہے۔ تقویٰ کی خوبی اس جنگ کے لیے لازمی ہے۔ یہ جو جہاد ہوگا، یہ جو جنگ ہوگی، اور مقصد اس کا اسلامی نظام کا قیام ہے۔ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ کسی علاقے کو فتح کر لینا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں انسان کا غلام نہ رہے، بلکہ انسان صرف اللہ کا غلام بن کر رہ جائے۔ اور اسی مقصد کے حصول کے لیے روزوں کو مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ گویا اگر ایک مومن جنگ کی حالت میں بھی ہوگا تو دشمن کے خلاف بھی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہو۔ روزوں کو مسلمانوں پر فرض کیا گیا تاکہ ان کے اندر وہ تقویٰ حاصل ہو، ایک تو قوت و صلاحیت حاصل ہو، اور دوسرے وہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ جنگ کے دوران بھی وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ جنگ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے قتل و غارت گری کرنی ہے۔ اسلام میں جنگ کے بڑے سخت اصول ہیں۔ اس میں عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بوڑھے اور کمزور اور بیمار افراد جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس جنگ کے دوران ہر مجاہد کی نگرانی تو ممکن نہیں ہے کہ ہر لڑنے والے کی نگرانی کی جائے، سخت مانیٹرنگ کی جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا وہ خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، کیونکہ جنگ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس جنگ میں آپ کو کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں آزادی ہے۔ اس جنگ کے بھی اصول ہیں، تو ظاہر ہے جنگ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہر فرد کی، ہر مجاہد کی، ہر لڑنے والے کی تو نگرانی ممکن نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے اس بندہ مومن کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا کی جاتی ہے، اور اس کی کریکٹر بلڈنگ اس طرح کی جاتی ہے تاکہ وہ
احساس اس کے اندر ہو کہ مجھے اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، چاہے جنگ ہے یا امن ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی جس میں خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ جنگ یا یہ قتال جو ہے اس کے دوران ہر مجاہد کی نگرانی تو ممکن نہیں ہوتی، اس لیے روزوں کے ذریعے یہ احساس ہر سپاہی کے اندر، ہر مجاہد کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد اس کی روح کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ اس کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کی جائے، بلکہ اس کے اندر وہ تقوی کا احساس پیدا کرنا ہے، اور یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ یعنی روزہ مقصد نہیں ہے، بلکہ روزہ اس بڑے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ مومن کی پوری زندگی یوں تو مثالی ہوتی ہے، اس لیے اس کا متقی ہونا ضروری ہے۔ صرف رمضان میں ہی گناہ اور زیادتی کے کاموں سے رکنا نہیں ہے، بلکہ پورا سال ان اعمال سے بچنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیے ہیں۔ روزے کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی فرمانبرداری اور تابعداری حاصل کرنا ہے۔ روزوں کے ذریعے جس تقوی کو پیدا کرنا مقصود ہے وہ پورا سال مومن کی زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد روزہ رکھنا نہیں، بلکہ اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روزہ اس کا ایک ذریعہ ہے، اگر مقصد حاصل نہ ہوا تو ذریعہ بیکار ثابت ہو گیا۔ روزہ رکھ لینا ہی مقصد بنا لینا درست نہیں، بلکہ روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرنا مقصود ہے۔ اگر روزے کو مقصد بنا لیا تو روزہ رکھ لیا تو مقصد اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ رمضان کے پورے روزے رکھ لیے تو تقوی پیدا نہیں ہوا، سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، اللہ اور بندوں کے حقوق اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس پیدا نہیں ہوا، غلط اور ناجائز کاموں سے کنارہ کش نہیں ہوئے، جھوٹ، خیانت، بدعہدی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، رشوت، فحاشی، بدمعاشی، بددیانتی نہ چھوڑی، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ تقوی پیدا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت روزے تو رکھتی ہے اور رمضان میں پورے اہتمام کے ساتھ سحری و افطاری اور تراویح و تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے افراد اور معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل مقصد ہم نے روزہ رکھنا بنا لیا، حالانکہ اصل مقصد تقوی کا حصول تھا۔ اب اگر روزہ رکھا اور اس کے نتیجے میں تقوی پیدا نہیں ہوا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا، لیکن اگر روزہ رکھا اور اس کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوا تو گویا کہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو گیا، اور ورنہ تو پھر بھوک اور پیاس برداشت کی اور بس بھوکے رہے اور پیاسے رہے، وہ تقوی حاصل نہیں ہوا، وہ احساس پیدا نہیں ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری پیدا نہیں ہوئی، تو روزے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا۔